جی السلام علیکم۔ ہاں جی، اچھا میرا سوال بھی کچھ اس طرح کا ہی تھا کہ جو ایتھیسٹ ہی اٹھاتے ہیں وہ اس حوالے سے تھا کہ جو پین اور سفرنگ جو دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے یا امتحانات یا آزمائشیں بعد ایسی خاص طور پہ جن کا تعلق جو ہے وہ اگر انسان کی اپنی ہی یعنی مین میڈ پرابلمس یا سفرنگ نہیں، یعنی جو نیچرل جیسے ڈیزاسٹرز آتے ہیں یا بعض بیماریاں ایسی ہو جاتی ہیں جو بچپن سے ہی جو ہے وہ لگ جاتی ہیں یا جینیٹیکلی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، جس میں انسانوں کا بظاہر کوئی قصور نہیں ہوتا، تو اس میں بھی وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارا خدا جو ہے وہ بہت محبت کرنے والا ہے تو وہ اور اتنا وہ پاورفل بھی ہے، تو وہ پھر یہ جو ہے یہ کیسی اس کی محبت ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ سفرنگ اور پین کوز کرتا ہے، تو اس کا جواب کس طرح سے بہتر موصول کرنا؟ جی جزاک اللہ۔ یہ ربی صاحب ایک اور بھی کچھ ہے بعد میں لیتے ہیں۔ یہ زیرک صاحب کا سوال، آواز چونکہ کافی کٹ رہی تھی تو بیچ میں کچھ چیزیں میں بھی نہیں سمجھ سکا، لیکن میرا خیال ہے بیسکلی یہ کویسچن آف سفرنگ جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں تھا سوال، اور یہ سوال بنیادی طور پہ اسی صورت میں اٹھایا جاتا ہے دہریوں کی طرف سے کہ اگر جو ہے اگر خدا تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اومنی بینیولنٹ ہے، جس کو یعنی کہتے ہیں کہ سب سے اچھا مورلی اسپیکنگ، تو پھر دنیا میں اتنی تکلیف کیوں ہے، یا اس تکلیف کے زمرے کے اندر پھر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، مثال کے طور پہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، بیماریاں ہیں، اور دکھ درد تکلیفیں جو انسان کی زندگی میں عمومی طور پہ آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں، اور نیچرل برتھ ڈیفیکٹس بھی ہیں، وہ بھی عمومی طور پہ ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں کہ کوئی انسان لنگڑا پیدا ہو جاتا ہے، کوئی نابینا پیدا ہو جاتا ہے، اس قسم کی تکلیفیں جو ہیں جو کہ بظاہر انجسٹیفائڈ لگتی ہیں، ان دا سینس کہ معصوم لوگوں کے ساتھ بظاہر لگتا ہے جیسے ظلم ہو رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، تو یہ تمام چیزیں ایگزسٹ نہیں کرنی چاہیے ایسی دنیا میں جس کا خالق الرحمن اور الرحمن یا الرحیم ہو۔ ہوپفلی یہی سوال تھا۔ اس سوال کے دو جواب دیے جا سکتے ہیں، ایک ہے بہت سمپل اور ایک کو میں کہوں گا شاید سب سے زیادہ افیکٹو۔ اس سے پہلے میں ایک بات کرتا چلوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی کتاب ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ، اس کا اردو میں مولوی صاحب کیا نام؟ الہام، عقل، ریولیشن، ہاں لیکن ہاں جی وہ مولوی صاحب ابھی چیٹ میں لکھ کے بتا دیں گے اس کا نام۔ اس کتاب کے اندر ایک پورا چیپٹر ڈیڈیکیٹڈ ہے اسی مسئلے کے اوپر، اس چیپٹر کا نام ہے دی کویسچن آف سفرنگ۔ اس کے اندر حضور نے غالباً کوئی میرا خیال ہے کوئی 20 رسپانسز جو دیے جا سکتے ہیں اس کے اوپر، اس سوال کے اوپر، وہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں مینشن کیے ہیں، تو وہ اگر آپ پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بڑے یعنی واضح ہو جائے گا آپ کے اوپر یہ مسئلہ۔ میں اس میں سے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں، وہ یہ کہ وداؤٹ دا کانسیپٹ آف سفرنگ، تکلیف کے تصور کے بغیر اس کا برعکس بھی ممکن نہ ہو یا نہ ہوتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی تکلیف نہ ہوئی ہو یا اگر آپ کو کبھی کوئی بیماری نہ ہوئی ہو تو کیا اچھی صحت کی قدر باقی رہے گی یا کیا اچھی صحت کا لطف باقی رہے گا؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ آپ نے اس کی یعنی اپوزیشن میں اس کے برعکس کوئی چیز ایکسپیرینس ہی نہیں کی۔ اسی طرح تکلیفیں اور بہت سی دکھ درد ہوتے ہیں ایموشنل سینس میں بھی، نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اگر نہ ہوں تو ان کے برعکس جو زندگی میں جو لطف ہیں اور جو خوشیاں ہیں اور اچھی صحت ہے اور بہت سی نعمتیں اور جو ہیں وہ چیزیں ہیں ایسی جو انسان آن ڈے ٹو ڈے بیسس انجوائے کرتا ہے، ان کی انجوائمنٹ باقی ہی نہ رہے۔ وہ ہم انجوائے کرتے ہی صرف اس لیے کیونکہ ہم واقف ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو۔
اگر یہ تکلیفیں نہ ہوتی تو ہم تصور ہی نہ کر سکتے کہ یہ چیزیں کتنی بڑی نعمت ہیں. تو یہ اس کا ایک کافی سمپلسٹک سا جواب ہے اس چیز کا، جو دا کویسچن آف سفرنگ ہے. ایک اور جواب ہے اس کا جو کہ دیا جا سکتا ہے، اور اس کو میں دا موسٹ افیکٹو ریسپانس اس لیے کہوں گا. حالانکہ عمومی طور پہ مذہبی لوگ میں نے نوٹ کیا ہے کہ کتراتے ہیں یہ جواب دینے سے، کیونکہ اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ ڈسکشن زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. میں مختصراً ہی آپ کو بتاؤں گا. وہ اس لیے سب سے زیادہ افیکٹو ہے کیونکہ وہ اس سوال کو یہ انویلڈ کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا شعیب صاحب کا جو سوال جو انہوں نے رکھا تھا سامنے، وہ بھی جب ایک دہریہ کرتا ہے تو آپ کس طریقے سے اس کو انویلڈ یا باطل جو ہے وہ قرار دے سکتے ہیں. تو اس کویسچن آف سفرنگ کا بھی ایک ایسا جواب ہے جو کویسچن آف سفرنگ کے پورے آرگیومنٹ کو انویلڈ رینڈر کر دیتا ہے. وہ جواب یہ ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ دو لفظ سمجھ لیں، ایک آبجیکٹو اور ایک سبجیکٹو. آبجیکٹو کا لفظ ہم کسی بھی ایسی آئیڈیالوجی، ایسے خیال، ایسے تصور، ایسی تھیوری کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کی بنیاد جو ہے وہ آپ کے اور میرے اوپینین پہ مبنی نہ ہو بلکہ حقیقت پہ مبنی ہو. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ قتل ایک برا عمل ہے. کل کو اگر دنیا کے تمام انسان اس بات پہ متفق بھی ہو جائیں کہ قتل ایک اچھا عمل ہے، تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ قتل پھر بھی ایک برا عمل ہی رہے گا. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس سے سمجھ میں کیا آتی ہے بات کہ ریگارڈلیس آف دی اوپینین آف اینی ہیومن بینگ، بے شک وہ آپ ہوں، میں ہوں، 10 افراد ہوں یا تمام دنیا کے تمام انسان ہوں، ہم تمام بھی اگر کسی آبجیکٹو اچھے کو برا کہہ دیں یا کسی آبجیکٹو برے کو اچھا کہہ دیں، وہ چینج نہیں ہوگا. وہ اچھا ہی رہے گا، جو اچھا ہے وہ اچھا ہی رہے گا، جو برا ہے وہ برا ہی رہے گا. سبجیکٹو جو ہے وہ اس کا الٹ ہے. سبجیکٹو چیز کوئی بھی تصور یا کوئی بھی تھیوری یا کوئی بھی آئیڈیا جو ہے وہ ہوتا ہے جو آپ کے یا میرے اوپینین پہ ڈیپینڈ کرتا ہو، جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا. جیسے مثال کے طور پہ مجھے پیاز پسند نہیں ہے، مجھے پیاز کی بو بھی پسند نہیں ہے، پیاز کا ذائقہ بھی پسند نہیں ہے. اب یہ میرا ایک سبجیکٹو اوپینین ہے. حافظ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی پسندیدہ جو ہے وہ چیز ہو پیاز. اب نہ تو مربی حافظ صاحب کسی بھی طرح آبجیکٹو سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ آبجیکٹولی اسپیکنگ پیاز برا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک اوپینین بیسڈ بات ہے. یہ میری پریفرنس کی بات ہے یا حافظ صاحب کی پریفرنس کی بات ہے. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیاز کا ذائقہ آبجیکٹولی یعنی حقیقتاً برا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے برا لگتا ہے یا فلانے کو برا لگتا ہے. یہ ہوتا ہے سبجیکٹو. اب ہم آتے ہیں ریسپانس کی طرف. جب بھی ہم بات کریں گے موریلٹیز کی، موریلٹیز سے مراد ہے اچھے اور برے کی تمیز. شارٹ میں بتا رہا ہوں میں. موریلٹیز کی جب بھی بات ہوگی وہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اچھے اور برے کی جو تمیز ہے وہ آبجیکٹو، اس کی بنیاد آبجیکٹو ہے یا سبجیکٹو ہے؟ کیا کوئی بھی چیز اچھی یا بری صرف محض اس لیے ہوتی ہے کہ تمام انسان متفق ہیں کہ وہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، یا کیا ہمارے پاس کوئی ایکسٹرنل گراؤنڈز ہیں اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ فلانی چیز، مثال کے طور پہ قتل جو ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اب ہم بطور تھیسٹ، جو لوگ خدا کو مانتے ہیں، ہم بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم آبجیکٹو موریلٹی کے قائل ہیں. وہ اس طرح کہ ہم تو اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں جس کو خدا اچھا قرار دے دے. خدا ہم سے ایکسٹرنل ہو گیا نا، یعنی اس میں پھر آپ کا اور میرا اوپینین نہ رہا. اور اسی طرح ہر اس چیز کو برا سمجھتے ہیں جس کو خدا برا قرار دے. ایک دہریہ جو ہے وہ جب بھی موریلٹیز کی بات کرے گا، اور یہ جواب میں آپ کو بتا دوں، یہ صرف کویسچن آف سفرنگ پہ نہیں آتا بلکہ یہ تمام اس قسم کے اعتراضات جو یہ لوگ اسپیسیفکلی اسلام کے اوپر بھی اٹھاتے ہیں یا دیگر دوسرے مذاہب کے اوپر بھی اٹھاتے ہیں اور تھیزم کے اوپر بھی اٹھاتے ہیں، کہ جن کا تعلق موریلٹیز سے ہوتا ہے،
کہ یعنی مثال کے طور پہ اسلام جو ہے وہ بڑا ظالم مذہب ہے، مردوں اور عورتوں میں ایکوالٹی نہیں کرتا، سلیوری کو پروموٹ کرتا ہے، یہ ہے تو وہ ہے. اس قسم کے تمام جو ایموشن بیسڈ یا ایموشنل آرگیومنٹس ہیں اور جو موریلٹی سے کنیکٹڈ ہیں، ان تمام سوالوں کے رسپانس میں آپ دہریے سے سب سے پہلے یہ پوچھیں گے یا یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آبجیکٹیولی فلانی چیز کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں. یعنی تکلیف کو لے لیں، تکلیف کو برا آپ آبجیکٹیولی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری نظر میں یہ فلانی چیز بری ہے یا اچھی ہے. ایک دہریہ جو ہے وہ ہٹلر کو بھی صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ میرے اوپینین میں برا تھا، میری نظر میں جو بھی اس نے کیا وہ برا تھا، لیکن وہ اس کو آبجیکٹیولی برا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میری نظر میں ہٹلر جو ہے وہ بڑا اچھا تھا، اس نے جو خدمت کی ہے انسانیت کی وہ شاید ہی کسی نے کی ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایکسٹرنل اینٹی ہے جو آپ کے اور میرے درمیان فیصلہ کرے گی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. ہمارے پاس تو خدا کی ہستی ہے، آپ کے پاس بطور ایتھیسٹ کیا ہے؟ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کا اس سوال میں یہاں پہ بحث یہ نہیں ہو رہی کہ آپ کا جو جس چیز کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں کیا وہ واقعی اچھی ہے یا بری ہے، یہ سوال نہیں ہو رہا ہے، اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں. ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس اس چیز کو اچھا یا برا کہنے کے گراؤنڈز کیا ہیں. ہمارے پاس خدا کی ہستی ہے، ہم کہتے ہیں فلانی چیز اچھی ہے چونکہ خدا نے اس کو اچھا قرار دیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے خیال میں یہ چیز اچھی ہے اس لیے وہ اچھی ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ تو یہ وہ رسپانس ہے جس سے آپ اس قسم کے تمام سوالات کو انویلڈ یا باطل ڈکلیئر کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.